بطول پہ رحمت کھڑی رہی. توجہ کرنا. سجدے میں تھے رسول، پشت پر تھے حسین. سجدے میں تھے رسول، پشت پہ تھے حسین. حسین تو بیٹھے رہے پر عبادت کھڑی رہی. حسین تو بیٹھے رہے پر عبادت کھڑی رہی. اے خون سادات دی برکت ہے، اے خون سادات دی برکت ہے. کی برکت ہے؟ اے خون سادات دی برکت ہے. تائیوں اج اسلام آباد. اے خون سادات دی برکت ہے، تائیوں اج اسلام آباد. اے پتراں دی قربانیاں دے کے یارو کیتا دین پیر شبیر آزاد. پتراں دیاں قربانیاں دے کے یارو کیتا دین شبیر آزاد. جیڑا خرچ ہویا وچ کربل دے، جیڑا خرچ ہویا وچ کربل دے، میرے پیر شبیر نو یاد. کوئی مثال شاہ سکلین نہ بن سکا. توجہ بڑا قیمتی شعر ہے. کوئی مثال شاہ سکلین نہ بن سکا. نبی کے نور کا دو عین نور نہ بن سکا. ولی بنے وسیع بنے، ولی بنے وسیع بنے، نبی بنا ڈالے. خدا بھی بن گیا مگر حسین بن نہ سکا. ولی بھی بن گئے، وسیع بھی بن گئے، نبی بھی بن گئے، خدا بھی بن گئے، پر حسین ابن علی کوئی نہ بنیا. کوئی مثال شاہ سکلین نہ بن سکا. نبی کے نور کا دو عین نور بن نہ سکا. ولی بنے وسیع بنے، نبی بنا ڈالے. خدا بھی بن گیا لیکن حسین بن نہ سکا. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک نے سن چند گھڑیاں مسجد کے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی. اور تمام تعریفاں اس مالک کائنات واسطے جو ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے. درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم آمنہ دے لال عبداللہ دے چند صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے دربار قربات دے اندر پیش قدر مبار. تمامی بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات جی محترم، آج غالباً 14 محرم ہے. تو اس سے مناسبت نال پورا واقعہ کربلا دا جمعہ تے بیان نہیں کیتا جا سکتا.
کیونکہ ایک ایک دی شہادت بھی پڑھی ہے تو 72 شہید ہونے، چلو 70 تو جمعے چاہیے. بہرحال کچھ چیزاں بیان کیتیاں جا سکتی ہیں. ایک موضوع ایڈا وسیع ہے. تو بہرحال اج کے جمعہ کے خطبہ دے اندر کوشش یہی کروں گا کہ پوری مکمل شہادت حسین تے نہیں بیان ہوئے گی، کہ اگر کوئی بیان کرنے لگ جاتے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے. تو کچھ حصہ شہادت کا، کچھ پہلو پیش کر کے شہادت تو بعد جو واقعہ ہوا کربلا دے اندر میرے حسین کی شہید ہونے تو بعد وہ انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تانوں تے مینوں عمل دی منن دی توفیق عطا فرمائے. کون حسین ہے؟ کون حسین ہے؟ ذرا توجہ کرنا. میں اسٹارٹ جڑا ہے نا ایک ایسے واقعے تو کر رہا تسی حیران ہو جاؤ گے. ان دے وچ عظمت حسین بھی ہے تے معجزہ بھی ہے تے کرامت بھی ہے. اتو لگے انشاءاللہ آپ حسین کی شہادت چلا گے. کون حسین؟ ایک دفعہ نا ایک یہودی میرے حسین نو اغوا کر لیا. کیوں کیتا؟ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پوچھن گے، حسن پاک پوچھے گا، علی پوچھے گا کہ اسی کم آگے کہ ایڈے تسی گھرانے والے ہو تو لب لو، سانو موقع تنقید کا مل جائے گا، عداوت دشمنی نکالن کا موقع مل جائے گا. نعوذ باللہ نقل کفر نباشت لکھ بھی کوئی ٹیل مار لے، اہل بیت اطہار کی شان ایک ذرہ برابر میں کوئی نہیں گھٹا سکتا، جتنا کوئی ٹیل لا لے. کیونکہ یزید نے ٹیل فوت لایا سی لیکن آپ مٹ گیا، حسین آج بھی سی. تو حضرات عزیز محترم انہیں میرے حسین کو اغوا کر لیا. تقریباً اگلے ٹائم دا یہ واقعہ ہے، اغوا ہو گیا. جدو عصر کا وقت ہویا نا سیدہ بطول تے بڑی پریشان سن گھر دے اندر، کدی دروازے تے جان، کدی اندر جان، کدی دروازے تے آن، کدی اندر جان بھی کیڑے ویلے حسین آوے. عصر ٹائم تے حسن پاک آئے، دیکھیا کہ والدہ بڑی پریشان ہے. امام حسن پوچھتے ہیں اماں جان کی گل ہے، اج بڑے پریشان. خیر تے فرمایا صبح دا حسین گھر نہیں آیا. امام حسن پھر اندر نہیں داخل ہوئے، بیٹھے نہیں، پانی نہیں پیتا. آپ پچھلے پیری واپس آئے. فرمایا اماں فکر نہ کر، میں لے کے آنا. یہ واقعہ تو پہلے کبھی نہ سنیا ہوگا. امام حسن نکل پہ مدینے کے بازار میں، کدی کسی کا دروازہ، کدی کسی کا دروازہ، کدی کسی کا دروازہ، کدی کسی کا دروازہ کھڑکا کے پوچھتے ہیں میرا ویر حسین تے نہیں دیکھیا جی. اللہ اکبر غنی کبیرہ مسلمانوں. ادھر امام حسن پاک ایک دوسرے دروازے تے جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں میرا ویر حسین تے نہیں ویکھیا جی، کدھر میرا ویر حسین تے نہیں ویکھیا جی. او تم میرے ویر حسین نو تے نہیں ویکھیا؟ او آندے نہیں ویکھیا. جنہ جنہ دے بویاں تے جاندے پہنے واندے نے سانو پتہ نہیں ہے. آخر کار جڑے بازار دے وچ بندے ملدے نہیں انہاں کول امام حسن پوچھدے نہیں، آندے نے میرا ویر تے نہیں ویکھیا جی، او آندے نے نہیں ویکھیا. آخر کار مدینے دیاں ساریاں گلیاں چھان ماریاں نے،
حسین نظر نہیں آیا، حسین کا پتہ نہیں چلے آئے۔ آخر حضرت امام حسن جڑے نے تلاش کرتے جنگل دے اندر چلے گئے نہیں، جنگل دے اندر واجہ مار رہے نہیں، او ویر حسین، او ویر حسین کتھے رہ گیا ہے، او ویرا کی گل ہے کتھے رہ گیا ہے، یہ واجہ مار رہے ہیں۔ مسلمانوں ادھر سورج جڑا غروب ہو رہا ہے، ادھر ڈھلن دے قریب ہو گیا جی، ادھر امام حسن جڑے نہیں وہ جناب علی جنگلہ دے اندر ویرانے جگہ دے اندر حسین کو واجہ مار رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا بھی دیکھیا کیے ایک کے کر کے ہرنی کا بچہ جڑا ہے وہ جناب علی وہ بھی آنگا پہ ہے۔ میرے امام حسن دوڑ کے گئے نہیں، ان دے کول کھلو گئی آندے نے وہ ہرنی دے بچہ میرا ویر حسین تے نہیں ویکھیا ہی۔ توجہ کرنا ذرا، میرا ویر کدھر تو میرا ویر حسین تے نہیں ویکھیا۔ ہن امام حسن دا ویکھ لو، اے ہرنی دے بچے نو بلانا گویا کہ اہل بیت اتحاد دا اے مقام ہے، اے شان ہے کہ جڑے جانور نو بلاؤ وہ بلا سکدے نہیں۔ اجازت ہے میرے مصطفیٰ دے نواسیاں نو۔ بہرحال امام حسن پوچھ دے نے او ہرنی دے بچیا میرا حسین ویر تے نہیں ویکھے آئی۔ جدو اتنی گل ہوئی ہے ہرنی دے بچے دیاں ہاں نکل گئیاں اور رون لگ گیا بھی، آنسوں دی لڑیاں جاری ہو گئیاں نہیں، زارو قطار ہرنی دا بچہ رو رہا بھی۔ میرے امام حسن نے کنتے ہاتھ رکھ کے پوچھے آئی او ہرنی دے بچیا میں تیرے کو اپنے ویر دا پتہ پوچھے آئی، تو روندا کیوں پہ سنی ذرا توجہ نال، تو روندا کیوں پہ آئی؟ کہ رون دی گل تے نہیں ہے، جے نہیں پتا تے کہہ دے نہیں پتا ہے، جے پتا تے کہہ دے پتا ہے۔ اس ہرنی دا بچہ ادھر جناب علی انج منہ کیتا ہے امام حسن پاک وال تے فرما رو کے فرماتا ہے ہرنی دا بچہ کہتا ہے او امام میں جناب علی روندا اس واسطے پہ آواں کہ میرا بھی ویر صبح دا گم ہویا ہے، میں روندا تے اس واسطے پہ آواں کہ میرا صبح دا ویر میرا جڑا ہے ماں جایا بھائی۔ یہ ہرنی دا بچہ بول کے آندا پہ جڑا میرا ویر ہے وہ بھی صبح دا گم ہویا ہے، میں تے انہوں صبح دی تلاش پیا کرنا ہوں، مینوں وہ کدھرے نہیں ملے آئے، جے میرا ویر تو کدھرے ویکھیا ہے تے مینوں دس دے، میں جا کے اپنے ویر نو لے لاؤں۔ ادھر میرے حسن دی اکھاں وچ بھی آنسو آ گئے نے، میرے امام حسن جلو کے فرماندے نے او ہرنی دے بچیا فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ تینوں تیرا ویر ملا دے گا، اللہ تینوں تیرا ویر ملا دے گا۔ جدو اتنی گل ہوئی ہے ہرنی دے بچے دی مسکراہٹ نکلی گئی، مسکرا کے امام حسن ول ویکھ کے فرماندا ہے او امام حسن مینوں پتہ ہے تیرا ویر کتھے وے۔ غور کری ذرا، مینوں پتہ ہے کہ تیرا ویر کتھے وے، اے مینوں پتہ ہے تیرا ویر کتھے ہے۔ میرے حسن پاک پوچھ دے نہیں دس جلدی کا دس میرا حسین ویر کتھے وے۔ ہن ذرا غور کری، ہے جنگل دا جانور، ہے جنگل دا جانور، ہے ہرنی دا بچہ چار لتاں والا، یہ جانور ہے۔ کہتا حسن مینوں پتا تیرا ویر کتھے وے، فرمایا دس جلدی کر کتھے میرا ویر ہے۔ وہ ہرنی دا بچہ بول کے آتا ہے حسن انج سدھا لگا جا، اور سامنے جڑی آبادی نظر آ رہی ہے اتنے کہ یا یہودی نام دا وے بندہ اندے کول چلا جا، ان دا دروازہ کھٹکھٹا دے، تیرا ویر حسین اندے قبضے دے اندر ہے۔ اتنا تاکید ہرنی دے بچے ہو پھر اہل بیت دا مقام کی ہوئے گا، تو پھر اہل بیت دے نانے دا کی مقام ہوئے گا۔ ہرنی دا بچہ بول کے آندا ہے آقا حسن پریشان نہ ہو، اے تو سیدھا چلے جا، اور سامنے جڑی بستی نظر آ رہی ہے اتھے کہ یا نامی دا گاری وہ یہودی ہے، ان دے دروازے تے چلا جا، او تو تینوں حسین مل جائے گا۔ امام حسن دوڑ دے گئے نہیں، جا کے یا یہودی دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے یا یہودی باہر نکلے آوے۔ امام حسن پوچھ کے آندے نہیں او یا میرا ویر کتھے حسین نہیں لایا، میرا ویر لایا، میرا ویر کتھے نہیں، یا آندا مینوں تیرے ویر دا کوئی پتہ نہیں ہے۔ امام حسن پھر آندے نہیں او میرا ویر تیرے کول ہے،
پتہ نہیں تیرے ویر دا امام حسن آدھے نہیں وہ تیرے تے اعتبار مینوں کوئی نہیں ہے پر ہرنی دے بچے تے یقین نہیں مینوں ہرنی دے بچے تے اعتبار ہے وہ جھوٹ میرے نام نہیں بول سکتا ہے تو چونکہ یہودی ہے تو تے جھوٹ بول سکتا ہے پر ہرنی دا بچہ وفادار ہے وہ کدی میرے نام جھوٹ نہیں بولے گا لہذا تیرے کو حسین نہیں مینوں حسین لے آ کے دے وہ جدو ہرنی دے بچے دا نام سنیا یا یہودی نے اس سے ٹائم ان دی اکھاں میں جوان سو آ گئی زاروں قطار ہو کے کہنے لگا وہ جس خاندان دیا خبریں ہرنی رکھ دی جانوار رکھ دینے اس اہل بیت کا مقام کی ہوئے گا وہ جس خاندان دیا جس حسین کا پتا ہرنی دے بچے ہوئے اتنا علم و رکھ دینے اتنے کمال جانوار رکھ دینے اہل بیت دے نال اتنا پیار کر دینے اس اہل بیت کا مقام کی ہوئے گا یا یہودی کہنے لگا امام حسن نے کیا تبن کے عرض کرتا ہے آقا حسن انت کری جائینا میں انہیں حسین کو لے کے آنا ہوں ادھر اندر گیا ہے جا کے حسین کو لے کے آیا ہے نالے جدنا قدمی لگ گیا ہے کہنے لگا آقا حسن میں نے پتہ لگ گیا ہے تو سی سچے اہل بیت ہو تھوڑا کرانا بڑا حالا ہے تھوڑا کرانا شان والا ہے تھوڑا کرانا مقام والا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب کرانا نور کا اللہ اکبر مسلمانوں ادھر یا یہودی کلمہ پڑھ لے اور میں پوچھنا چاہنا ہوں وہ لوگوں ذرا خیال سے کرو ذرا غور سے کرو وہ جس اہل بیت اطہار دے نال جانوار اتنا پیار کر دینے وہ یارو مسلمانوں زندہ رونا ہرنی نو برداشت نہیں ہو جاؤ جدو میدان کربلا دے اندر میرے امام دے پتر کا لاش ہٹ گیا ہوئے گا میرا امام کتنا رویا ہوئے گا جدو بھتیجیاں نے لاش ڈگے ہون گئی ادو میرا امام کتنا رویا ہوئے گا اور جنہ کا رونا جبریل برداشت نہیں کر دو میکائیل برداشت نہیں کر دو اسرافیل برداشت نہیں کر دو اور جنہ رونا رب العالمین برداشت نہیں کرتا ہے اللہ بھی فرماتا ہے میرے محبوب حسین نو نہ روایا کرو حسین جدو روندا ہے تے میں ناراض ہو جانا ہوں اوے اس حسین نو جدو کوفیاں نے کربلا دے ٹبیاں تے او لڑایا ہوے گو جدو دے شہادیاں تے تیر چلائے گئے ہون گے اودو میرا امام کنا رویا ہوے گو ہن توجہ کرے ذرا او جس حسین نو یزیدیاں نے کربلا دے اندر روایا ہے ہن مینوں اے دسو تے رب بھی ناراض ہے رسول بھی ناراض ہے تے قیامت دا دن کیویں اللہ تعالی انہاں دا حساب لے گا اللہ غنی کبیرہ مسلمانوں ادھر میرے امام دے سارے رفقا جڑے نے وہ شہید ہو گئے نے جدو سارے شہید ہو گئے نے مسلمانوں پھر میرے امام جڑے نے آپ تیاری فرما رہے نے جدو تیاری فرما رہے نے ادھر کی ہویا مسلمانوں ادھر سارے خیمیاں دے اندر جاندے نے ادھر چلدے 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 مسلمانوں اس بیمار زین العابدین دے خیمے وچ گئے نے جڑا 21-22 سال کا جوان ہے جن دا نام پیر سجاد ہے جنوں زین العابدین تو بولیا جاندا ہے او بیڑیاں والا پیر او ہاتھ کڑیاں والا جوان او جدوں پیر سجاد دے خیمے وچ گئے نے پیر سجاد لیٹے ہوئے نے ہن باپ جدوں کول گیا وے مسلمانوں اولاد دی فطرت ہوندی ہے اٹھ کے بیٹھ جاندے نے کھڑے ہو جاندے نے بے امام زین العابدین اٹھے لگے نے پر بخار اتنا تیز ہے کمزور ہوئے ہوئے نے پانی بھی کوئی نہیں ملے آیا لاغت دے کمزور نہیں اٹھن دا پروگرام بنایا پر اٹھیا نہیں گیا وے میرے امام نے اشارہ کیتا ہے او شہزادیا نا 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 لیٹیا رہو ابو جی تسی کتھے چلے ہو فرمایا بیٹا زین العابدین میں اتھے جا رہا ہوں جتھے ابو بکر میرا ویر گیا ہے واپس نہیں آلو جتھے عمر گیا ہے واپس نہیں آلو جتھے عثمان گیا ہے واپس نہیں آلو جتھے عباس علمدار گیا ہے واپس نہیں آلو جتھے قاسم حضرت
چیخا نکل گئی نہیں. آپ جناب کل ہمت کر کے جدو اٹھ کے بیٹھے نے کیونکہ شیر خدا دا خون ہے حیدر کرار دے شیر نے. مسلمانوں جدو جنبش ہوئی ہے آپ اٹھ کے بہ گئے نہیں. فرماندے نے بابا جان میرے ہوندے تسی نہیں جا سکتے. فرمایا بیٹا نا 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 تو نہیں جا سکتا. فرمایا بابا جی کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ لوگ آندے نے بخار دا بہانہ سی. نا مسلمانوں ٹھیک ہے بخار بھی ایسی مگر نہ بھیجن دا بہانہ یہ نہیں سی. وہ کی وجہ سی کیوں نہیں میرے امام نے اپنے پتر نو کربلا دے اندر بھیجیا زین العابدین نو کیوں نہیں بھیجیا؟ فرمایا بیٹا زین العابدین اوتھے مدینے دے اندر میں حسن مسنہ چھوڑ کے آیا ہوں ادھر میں تینوں چھوڑ رہا ہوں. حسنی سید بھی پیدا ہون گے تے حسینی سید بھی پیدا ہون گے. اس واسطے دے بیٹا تو چلا گے ہوں پھر حسنی سید دے آن گے حسینی سید کوئی نہیں ہوئے گا. اس واسطے بیٹا میں تینوں جان نہیں دیا گا. آخر مسلمانوں میرے امام علی مقام امام حسین نے آخری سلام کی تابے بیٹے نے جناب علی کھڑے ہو کے باپ دے ادھر مسلمانوں باپ دے اللہ اکبر غنی کبیرو. ادھر مسلمانوں میرے امام علی مقام جڑے نے اپنی شہزادے نو موٹے دے نال لایا ہے ادھر لے کے آ رہے نے. فرمایا بیٹا تمہیں میرے نال آؤ. جدو چلتے آ رہے نے یارو خیمے دے اندر آئے نے جتھے بی بی جڑی ہے اینی بھی پا کے تیلے دے نال زمین کھچدی پئی ہے نالے زارو قطار ہوندی پئی ہے. میرے امام علی مقام آئے نے مسلمانوں بی بیوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ادھر امام زین العابدین بول کے آتے نے امی جی ذرا ویکھو تے صحیح کون آیا جے. امی جی ذرا نگاہاں تے چاہو یہ کون آیا جے تواڈے سامنے کون آیا ہے؟ حضرت شہربانوں نے جدو ویکھیا امام علی مقام آئے ہوئے نہیں. حضرت شہربانوں کھڑیاں ہو گئی نے. میرے امام نے فرمایا نی شہربانوں تو ایک شیروان دی کوئی بیٹی ہے تجھنا کہہ اچھے خاندان دی ہے اچھے قبیلے دی ہے تو بادشاہاں دی دی ہے. اس واسطے میں تیرے نال ایک اللہ پیا گل اگر میرے نال تو بڑا تاون کیتا ہے اگر میرے کول کوئی کمی بیشی ہو گئی ہوگی مینوں معافات کر دینی. اس دن شہربانوں جڑی ہے ہاتھ بن کے اندی آقا حسین اتنی تو ہی میں نہیں کر سکنی ہوں تسی میرے سادے تاج ہو میرے بادشاہ ہو میرے مجازی خدا ہو میں کام نہیں کر سکنی ہوں لہذا میرے کل کو غلطی کتائی ہوئے مینوں معاف کر دیا دے. میرے امام نے فرمایا تیرے کل کوئی ایسی گل ہوئی نہیں معافی کا دی منگدی پئی ہے. میرے امام نے مختصر ادھر اجازت لے کے جان لگے نے. حضرت بی بی شہربانوں رو کے فرما دیا نہیں اے میرے سادے تاج ایک مسئلہ تے دستے جاؤ ایک گل تے دستے جاؤ. فرمایا دس کی شہربانوں؟ فرمایا جنہ دے باپ تو جنہ دیا تیاں اجڑ جاندیاں نہیں وہ جنہ کلی پیکیاں تے ٹر جاندیاں نہیں اپنے ویراں کول ٹر جاندیاں نہیں اپنے باپ کول ٹر جاندیاں نہیں اپنی ماں کول ٹر جاندیاں نہیں. وہ جس دھی دا اجڑ جائے گھر وہ تے اپنے ماپیاں دے ویڑے چلے جاندیاں نہیں ویروں نو سہارا دے لیندے نہیں. ہن مینوں سین دس میرے تے پیکے کوئی نہیں نے سورے بھی مدینے نے ہن میں کیڑی پاسے جاواں؟ میرے امام نے فرمایا اے شہربانوں تیرے جڑے حضرت بی بی زینب نے یہ سارا خاندان جڑا ہے یہ تیرے سورے بھی نہیں تیرے پیکے بھی نہیں سارا کوئی تیرا ہے وے. پر مسلمانوں میرے امام علی مقام سارے نو مل کے آخرکار حضرت بی بی زینب کول گئے نے تاکہ آخری سلامت کی تابے سلامت کرن تو بعد میرے امام علی مقام نے آخری سلام کرن تو بعد فرمایا اے میری امشیر ہن مینوں اجازت دے میں میدان کربلا جانا چاہنا ہوں. مینوں یزید دے پکار دے پے نے وہ میرے خون دے طالب ہو گئے نے مینوں جان دے وہ نالے جڑا اسلام ہے یہ اذان قرآن ہے مینوں بار بار واجہ پیا مار دے میری بہن زینب
مینوں اجازت دے دے۔ حضرت زینب پاک فرماندیاں نے او کیڑی بہن ہوندی ہے جنوں پتہ ہوے کہ ویر ادھر جا رہا جدھروں واپس نہیں آنا، کیویں او جگرا کر کے الوداع کرے، کیویں جان دی اجازت دے۔ پر نانا ویرو میں حیدر کرار دی بیٹی ہوں، فاطمہ زہرا دا کھیر پیتا ہویا وے، جس نانے دے دین تے اپنے تو بچڑے قربان کیتے نے، اس سے دین واسطے میں اپنے بیٹے بھی قربان کر چکی ہوں۔ ویرا میں تینوں کھلی دل دے نال اجازت دیاں گی۔ سر پہ زینب نے جو سر چوم کر رکھی دستار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کر چومے رخسار، بن سور کر جو ہوا دلدل پہ شہادت کا دولہ سوار۔ ادھر میرے امام علی مقام ادھر سواری تے سوار ہو گئے نے، سواری دی لگاماں کھچ دے پے نے، لیکن سواری چلن دا ناں نہیں لیندی ہے، سواری ٹرن دا ناں نہیں لیندی ہے۔ میرے امام آندے نے نی سواری کی گل ہے کیوں نہیں چلدی پئی؟ اس دن سواری نے میرے امام وال ادھر منہ کر کے فرمایا یا امام میں مجبور ہوں، تسی آندے ہو چل ذرا خیمے وال نگاہ مارو، تہاڈی ننھی منی سکینہ بچی جڑی ہے وہ میرے کے ہاتھ بن کے آندی پئی ہے، میرے بابے نو نہ لے جاویں، میرے بابے نو نہ لے جاویں، میں یتیم ہو جاواں گی، میرا سہارا کوئی نہیں ہوئے گا، مینوں سلان والا کوئی نہیں ہوئے گا، مینوں رجنا پیان والا کوئی نہیں ہوئے گا، میرے بابے نہ لے جاویں، یا حسین میں تے تواڈے بچیاں دا بھی غلام ہوں۔ یہ سواری بول کے آندی ہے، میرے امام نے ویکھیا، میرے امام سواری تو اترے نے، دوڑ کے گئے نے، حضرت سکینہ نو کلاوے وچ لے آوے، پیار پہ کر دے نے۔ ہن مسلمانوں ذرا ویکھیا جے، اپنی ماحول نو ویکھیا جے، جدوں بچی دی شادی ہوندی ہے، جدوں برات جاندی ہے، بچی نو الوداع کیتا جاندا ہے، اودوں باپ دے جگرے تو پوچھ کی بیتدی ہے کہ میری بچی الوداع ہو رہی ہے، پر واہ حسین میں تیرے حوصلے تو قربان جاؤ، واہ حسین میں تیرے صبر تو قربان جاؤ، تو آج بچی نو آخری پیار دے کے ٹردا پیا ہے، تینوں پتہ ہے واپس میں بچی نو ویکھنا کوئی نہیں ہے۔ ادھر مسلمانوں میرے امام نے فرمایا بیٹا تیے جا تو اپنی امی شہربانوں کول، اور میں جانا چاہنا ہوں۔ ادھر بچی آندی ہے بابا جی ایک گل دستی جاؤ، فرمایا بیٹا پوچھ کی گل ہے؟ فرمایا ابو جی میں جڑے خیمے میں جانی ہوں، جڑے خیمے میں جانی ہوں، وہ سارے میں کو یہی یاد نہیں ہو تھوڑی دیر تو بعد یتیم ہون والی ہے، تھوڑی دیر تو بعد سکینہ تو یتیم ہون والی ہے۔ ابو جی دسو یتیم کنوں آدھے نے؟ میرے امام دی ہوا نکل گئی ہوں، میرا امام زارو قطار ہو کے فرماندا ہے تیے پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر تو بعد تینوں لوگ یتیم آکھن گے، او جندا باپ سراں تو ٹر جائے اور انہاں نوں لوگ یتیم آکھدے نے۔ اللہ اکبر۔ ادھر میرا امام مسلمانوں وقت اجازت نہیں دے رہے ہو، میں ایک تفصیل دنال پڑھاؤں، پھر کدی موقع ملیا تے پڑھا گا انشاءاللہ۔ میرے امام سواری تے چڑھے نے، مختصر کردا جاؤں، میرے امام علی مقام سواری تے سوار ہون لگے نے، ادھر پیر رکاب وچ رکھے آوے، میرے امام دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، ادھر بی بی زینب ویکھ کے آندی ہے ویرا کی گل ہے؟ جدوں علی اکبر نو بھیجی آئی اودوں رویا نہیں ہے، جدوں عباس گیا ہے اودوں بھی نہیں رویا، جدوں سارے گئے نے اودوں رویا نہیں ہے، اور روندا کیوں پیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا زینب اج مینوں ایک خیال آ گیا ہے، ایک یاد آ گئی ہے۔ کیڑا خیال ہے؟ جدوں معراج نبی نو ہویا، جبریل براق تھمایا، تے جدوں خیبر ول علی چلے، نبی پاک نے آپ چڑھایا، ہن کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا، جدوں وار حسین دا آیا، تے خیمے وچوں بی بی زینب دے
میرے امام نو سوار کرایا گیا ہے، میرا امام چل پیا ہے میدان کربلا دے اندر ہزاراں کوفیاں نو واصلے جہنم کرن تو بعد مختصر جڑا قاصد آیا میں نہیں پڑھ سکنا وا سورہ دا جدو خط آیا ہے او میں نہیں پڑھ سکتا، بڑا ٹائم چاہیے، پر مسلمانوں میرا امام کوفیاں نال جنگ کر رہا ہے، ہزاراں کوفیاں نو واصلے جہنم کرن تو بعد ادھروں اذان شروع ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام نے تلوار نو روک لیا ہے، تلوار روک لئی ہے، فرمایا کوفیو آؤ ویکھو کی ہو رہی ہے، یہ اذان ہو رہی ہے، اور اس اذان نو بچاؤن واسطے حسین آیا ہے۔ کہ آج میں نہ یا کیتا دب کیتا تے کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ نماز آپ سواری تو اترے، میرے امام نے شریف تو کیونکہ وضو تے ہے سی نا، میرے امام نے رکوع تو بعد سجدے وچ گئے تے ظلم دا خنجر چل گیا۔ میں تفسیر نہیں پڑھ رہا، میرے امام سجدے وچ گئے، ظلم دا خنجر چل گیا۔ نہ مسجد نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آج مسجداں وچ آج نماز پڑھنی سوکھی ہے، آج ایئر کنڈیشن تے پڑھ رہے ہوں، آج اے سی تے پڑھ رہے ہوں، آج پنکھے چل رہے ہیں، لوگوں نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں نے، پر کربلا دی ترتیب تے نماز پڑھنا سخی حسین دا کم ہے۔ میرے امام علی مقام سجدے دے اندر چلے گئے، ظلم دا خنجر چلے جدوں ظلم دا خنجر چلے آگئے، او میرے حسین دی گل جنیکل پوری ہو گئی۔ میرے حسین نے فرمایا سی امی جدوں کربلا دے اندر مدینے دے اندر میرے نانے نے تے سر رکھے آئی، لوکاں نے ویکھے آئی، چکدیاں بھی لوکاں ویکھے آئی، پر جدوں کربلا وچ حسین سر رکھے گا لوکی ویکھن گے پر چکدیاں کوئی نہیں ویکھے گا۔ آج جو پورا ہو گیا وے، میرے امام سجدے دے اندر ظلم کا خنجر چلے آوے، میرے امام علی مقام مختصر شہید ہو گئے۔ اے حسین تو نے وہ سجدہ ادا کیا جس سجدے پہ فاطمہ الزہرا کو ناز ہے، حسین تو نے وہ سجدہ ادا کیا جس سجدے پہ علی المرتضیٰ کو ناز ہے، اے حسین تو نے وہ سجدہ ادا کیا جس سجدے پہ مصطفیٰ کو ناز ہے، ارے حسین تو نے وہ سجدہ ادا کیا جس سجدے پہ خود خدا کو ناز ہے۔ ظلم دا خنجر چل گیا، میرے امام شہید ہو گئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہن مینوں دس کہ بہن ویندی پئی ہوئے کہ ویر قتل ہوندا پیا تے پھر اس بہن دا جگرا تے ویکھے نا، پرواز رہنا میں تیرے حوصلے تو قربان جاؤں، ویر نو ویندی پئی ہے لیکن واہ ویلا نہیں کیتا، دکھ ہے روئے ضرور نہیں پر واہ ویلا نہیں کیتا، ماتم نہیں کیتا، واہ نہیں لوچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غنی کبیرہ مسلمانوں، ادھر جناب علی، ادھر میرے امام علی مقام دی مشیر جڑی ہے، ادھر سارے دے خیمیاں دے اندر سارے لوگ کٹھیاں کر کے فرمان دیئے صبر دا دامن نہ چھڑے آجے، اس صبر دا دامن نہ چھڑے آجے، باہر کوئی نہ نکلے، اتھے رہو۔ ادھر کی ہویا مسلمانوں، ادھر یزیدی آئے نے، اتھے اعلان پہ کر دینے، اور لاشاں نو پامال کر دیو، لاشاں دے گھوڑے دوڑا دیو، لاشاں نو پامال کر دیو۔ ہن مسلمانوں اجے بھی لانتیاں نو ترس نہیں آیا، اجے بھی بس نہیں ہوئی ہے، میرے امام شہید ہو گئے نے، ادھر پھر کی ہویا گھوڑیاں تے چڑھ گئے نے، ادھر لاشاں نو پامال کیتا گیا جے، لاشاں تے گھوڑے دوڑائے گئے نے۔ اجے بھی تسی آکھو او مسلمان تہاڈی مرضی جے کر میں تے نہیں مننا وا، میں تے نہیں مننا گا، کیونکہ اگر جے دین علم وچ ہوندا تے اگے حسین دے پھر اتنے بندے کیوں آندے؟ تو مسلمانوں آ توجہ کر ذرا،
ادھر لاشن و پمال کیتا گیا جے ادھر تے شہزادیاں ویندیاں پیاں نے پر مسلمانوں شریعت دا پہلو پہلے میں آپ باہر نہیں نکل رہیاں نے مسلمانوں ادھر کی ہویا جدو لاشن و پمال کیتا گیا ہے ادھر آوازیں آ گئے نے او جلدی کرو جا کے خیمیاں نو لٹ لو خیمیاں نو لٹ لو حسین دے خیمیاں نو لٹ لو ادھر کوفی آئے نے آگے خیمے نو لٹ رہے نے یہ بیبیاں جنہ کیا لی ایک خیمے تو دوجے خیمے دے اندر دوجے خیمے تو تیجے خیمے دے اندر تیجے تو چوتھے خیمے دے اندر انہیں بیبیاں کے خیمے دے اندر جا رہی ہیں نہیں پیچھے یزیدی جڑے نہیں خیمے نو لٹ رہے نہیں جدو خیمے لٹے گئے نہیں مسلمانوں کی ملنا سی پانی تے اتھے نہیں سی کھانا تے اتھے ہے نہیں سی اے جڑے دین دنیا دے سائیان مسلمانوں آج ویکھ لو او طاقت ہوندیاں زور میں لایا طاقت ہوندیاں اے زور نہیں لایا طاقت ساریاں کول سن مگر زور نہیں لایا نے مسلمانوں ادھر کافر جدو خیمے لٹے گئے نے ادھر شام تو پہلے پھر اعلان ہو گیا جلدی کرو خیمے نو اگا لا دے وہ یہ خیمے نو جلا دے وہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے سادات کرام تے مسلمانوں مختصر کرتا جاواں ادھر جدو شام دی اذان ہو گئی مغرب دی نماز پڑھی گئی ہے حضرت بی بی زینب پاک نے فرمایا او میرا شیر علی زین العابدین جی امی پھپھو کام ہوئے فرمایا جا ذرا باہر دیکھتے صحیح کوئی کوفی باہر کمینہ فردہ تے نہیں پہ آئے کوئی لانتی باہر فردے تے نہیں پہنے فرمایا پھپھو جان کی کرنا وے فرمایا میں اپنے خاندان دیا لاشن نو ویکھنا چاہنی ہوں کہ مسلمانوں ادھر جدو بیمار زین العابدین نے ویکھے فرمایا پھپھو جان کوئی بندہ نظر نہیں آ رہے ہو ادھر سیدہ زینب پاک نے شہر بانو فرما لو نی شہر بانو بھوکے پال وہ چادر اوڑ لو نی ام لیلا تمہیں چادر لیلا نی ام رباب تمہیں چادر لیلا جدو سارے نے پردے کر لینے چادر لے لیاں نے ادھر خیمیاں تو باہر نکلیاں نے مسلمانوں جدو لاشاں دے کول آنیاں نے اتھے بڑیاں گلاں نے پر میں اجازت وقت نہیں دے رہے آوے ادھر جدو لاشاں تے آئیاں نے ادھر مسلمانوں ہنیرا چھا گیا وے ہنیرا چھا رہا ہے حضرت بی بی زینب پاک بے دیاں کی نے ایک دور اڑدی ہوئی دھول نظر آ رہی ہے ایک دھول نظر آ رہی ہے حضرت بی بی زینب پاک نے ادھر تلوار ہاتھ پھاڑ لئی ہے آ کے راستے تے روک گئیاں نے پردے دی حالت دے اندر جدو روک گئیاں نے گھوڑ سوار قریب آیا وے حضرت زین العابدین حضرت زینب پاک پوچھ دیاں نے او گھوڑ شکر سوار آؤ تو کون ہے اگے نہ آؤ اگے شہزادے آرام کر رہے نے شہزادیاں دی لاشاں پئیاں ہوئیاں نے اگے نہ آویں اس دن گھوڑ سوار جڑا وے بول کے آندا ہے نی زینب میں کوئی اور نہیں ہوں میں تیرا بابا علی آیا ہوں میں تیرا بابا علی آیا ہوں اس دن حضرت زینب پاک دی اکھاں وچ آنسو آ گئے آپ زارو قطار ہون لگ گئیاں نے فرمایا ابو جان چلے جاؤ میں تواڈے نال گل نہیں کرنی ہے جدو میرے پتر دے لاشے تڑپ دے پہنو دو کتھے آئے فرمایا نی زینب نہ رو میں ادوں بھی ایتھے آ تیری ماں فاطمہ بھی ایتھے آئی تیرا نانا نبی بھی ایتھے آؤ بلکہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی ایتھے آن فرشتے بھی ایتھے آن فرمایا بابا جی پھر کیوں نہیں تسی اگے آئے بابا جی کیوں نہیں بچایا ہو تو میرے علی المرتضیٰ فرمان لگے نہیں تیجے سارا کوئی ٹھیک ہے بچا بھی سکتے آسے پر جڑا نانے نے پرچا دیتا سی وہ بھی تے اٹھ کرانا سی وہ بھی تے حل کرانا سی نالے مصطفیٰ جڑے نے وہ بھی ایتھے دعا کر دے رہے نے میں بھی دعا کر دا رہے ہوں تیری امی زین حضرت فاطمہ بھی دعا کر دیا رہی نے پہلا بھی حسن بھی دعا کر دا رہے ہیں یا اللہ میرے حسین کو صبر دے بھی نالے انہوں جنا کر امتحان وچ کامیاب ہو کامران کری اسی تے دعا کر دے رہے ہوں اس واسطے کامیاب ہو گیا میں مسلمانوں مختصر کرتا جاؤں ادھر رات کی شادی ٹائم ہو گیا میں میرے امام علی مقام دی چھوٹی جی بچی حضرت معصومہ سکینہ جڑیاں نے
انہاں دے اس وقت ایک ٹائم سی میرا حسین انہوں قرآن پڑھاندا ہوندا سی ادھر میں حضرت سکینہ پاک جڑیاں نے اپنے خیمے وچ گئیاں نے قرآن دے نسخے چائے نے حضرت شہربانوں کو جاندیاں نے آندی امی جان ہن میرے قرآن پڑھن دا وقت ہو گیا ہے اگے تے ابا حضور مینوں سبق پڑھاندا سی ہن مینوں سبق پڑھاؤن والا ابا تے ہے نہیں ہن اودی جگہ تے تسی مینوں سبق پڑھا دیو حضرت شہربانوں دی آواں نکل گئیاں نے آپ زارو قطار اور لگ گئیاں نے فرمایا بیٹا سکینہ جتوں حسین پڑھانا ہوئے انہوں میں کون سبق پڑھاؤن والی وہ تم میرے باپ کو گئیاں نے انہیں بھی جواب دیتا ہے کہ میں نہیں سبق پڑھا سکتی حضرت ام لیلہ بھی رو پیاں نے حضرت زین العابدین بھی کول جاندیاں نے وہ بھی رو پیاں نے ادھر مسلمانوں آخرکار حضرت پھپھو زینب کول جاندیاں نے آدھے نے امی پھپھو میرے قرآن پڑھن دا ویلا ہو گیا ہے مینوں امی جان شہبانوں بھی قرآن نہیں پڑھا رہی نے مینوں میرے باپ ام لیلہ بھی نہیں سبق پڑھا رہی ہوں میرا ویر زین العابدین بھی رو رہے آوے وہ بھی سبق نہیں پڑھا رہے ہو حضرت بی بی زینب پاک دے بھی آہوں نکل گئیاں نے آ بھی رون لگ گئیاں نے ادھر حضرت سکینہ پاک قرآن دے نسخے جا کے آسمان دے تاریاں وال نگاہ کی دیئے آکھیا وے آسمان دے تارو میرے قرآن پڑھن دا ویلا ہو گیا ہے مینوں پھپھی بھی نہیں پڑھا رہی ہے امی بھی نہیں پڑھا رہی ہے ام لیلہ بھی نہیں سبق پڑھا رہی ہوں ویر زین العابدین بھی نہیں پڑھا رہے ہو اے آسمان دے تارے ہو تسی سبق پڑھا دے ہو آسمان دے تارے بھی رو پہنے آسمان دا چن بھی رو پہ آئے ہن ذرا توجہ کری آخری جملے تقریر دے ادھر میرے امام دی ننی بچی جڑی ہے قرآن دے نسخے لائے کے خیمے دے بوئے وچ آئیے ادھر کربلا دے ٹبیاں وال ویکھ کے حسین دے لاشے وال ویکھ کے میرے حسین دی دھی آندی ہے بابا میرے قرآن پڑھن دا ویلا ہو گیا ہے مینوں پھپھی زینب نہیں سبق پڑھا رہی ام لیلہ بھی نہیں پڑھا رہی نہیں ام رباب بھی نہیں پڑھا رہی ہوں زین العابدین بھی نہیں پڑھا رہے نے یہ سارے رون لگ گئے نے آسمان دے تارے بھی رو رہے نے آسمان دا چن بھی رو رہے ہیں ابا حضور مینوں پتا ہے تو وفادار بابا ہے تو وفادار بابا ہے تو سخی حسین سخی ہے علی دا پتر ہے میں تین قرآن سنانا چاہنی ہوں مینوں قرآن دا سبق دے وہ ادھر میرے حسین دا تھڑ جیڑا وے علیحدہ پیا ہوا وے سر جیڑا ہے یزیدیاں دے قبضے دے اندر ہے میرے حسین دے تھڑ وچ آواز آئی ہے نی میری دھی سکینہ پریشان نہ ہو فکر نہ کر خیمے وچ بیٹھ کے قرآن پڑھنا تیرا کم ہے کربلا دے ٹبیاں تے جواب دینا حسین دا کام ہے اللہ اکبر حضرات عظیم محترم یہ ہے شہادت اس تو بعد 3 دن کتاباں میں چاندہ لا تعداد کتاباں 3 دن اے جڑی شام سرخی ہوتی ہے نا الحالگی یہ حسین دی شہادت تو پہلے نہیں ہے جدو امام دی شہادت ہوئی اس تو بعد یہ سرخی ظاہر ہوئی تو پھر یہ جلدی جا رہی ہے 3 دن اندھیرا رہے لوگوں نے کیا قیامت آ اور جڑا بھی پتھر چکیا جاتا ان میں خون نکلتا تو حضرات محترم میرے حسین دا غم پتھر نے منایا میرے حسین دا غم آسمان نے منایا ریت ذریعہ نے منایا بلکہ جنہ نے آگے ہوئے انہوں نے غم منایا فرشتہ نے آگے منایا انبیاء کرام نے منایا اسی بھی پھر الحمدللہ حسینی ہوتے اسی بھی ہمیں حسین منانے ہیں تو حضرات عزیز محترم ایک مسئلہ آیا ہے جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا اس کی دلیل دیں قاری محمد شریف سے حضرات محترم یہ مسئلہ میں بھی کر بیٹھا ہوں کہ جدو حی علی الفلاح یا حی علی الصلاۃ یا قد قامت الصلاۃ یہ تینوں دے بارے روایتاں ملتی ہیں
یہ جدو آواز آئے یہ ایک نہیں تقریباً میرا خیال ہے کہ 20-25 کتاباں جنہوں کا میں مطالعہ کیتا ہے یہ انہاں چوں میں دس رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے مصلے تے حجرے وچوں نکل کے آتے سن. حدیث دی کتاباں نے کہ جدو تکبیر پڑھنے والا قد قامت الصلاۃ پڑھتا، جب قد قامت الصلاۃ دی آواز آندی تے سرکار ادوں حجرے وچوں نکل کے آ کے مصلے تے کھڑے ہوندے تے صحابہ اتنی دیر بیٹھے رہندے. جدو سرکار آندے پھر صحابہ کھڑے ہوندے. پھر علماء نے فرمایا تحقیق کر کے تخریج کر کے فقہ احناف کے اندر دیوبندی تے اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں. دیوبندی بھی فقہ احناف نو مندے نے کہ اہل سنت بھی فقہ احناف نو مندے نے تے امام اعظم نے مقلد دا لہذا احناف کے مطابق حی علی الصلاۃ کھڑا کیتا جاتا ہے. کیوں کہ جدو سرکار تکبیر ہوتی ہے حی علی الصلاۃ دی آواز آتی ہے تے سرکار حجرے دا دروازہ کھول دیا تے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں ادب واسطے استقبال واسطے. تو علماء نے تخریج کر کے دسیا ہے کہ جدو حی علی الصلاۃ ہے تو تسی بھی کھڑے ہو گئے کرو کیونکہ سرکار دا قد قامت الصلاۃ تے آندے سن. لہذا صحابہ جڑے نے عزت تے احترام واسطے حی علی الصلاۃ کھڑے ہو جائیں. لہذا تسی بھی حی علی الصلاۃ کھڑے ہو جاؤ. پھر ایک اور بھی اتنے مسئلہ کتاباں دے اندر آتا ہے. فقہ دیاں تمام کتاباں دے وچ یہ نہیں کوئی ایک دی دو کتاب، تمام فقہ دی کتاباں دے اندر ہے کہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہے تکبیر شروع ہو گئی ہے وہ بندہ بیٹھ کے تکبیر سنے، بیٹھ کے سنے تو پھر حی علی الصلاۃ کھڑا ہوئے. کیونکہ میں کوئی اختلاف بھی کسی نہ کرنا چاہتا. میرا کام ہے مسئلہ دس دے اگے کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ ان کی مرضی ہے، ان کی سردردی ہے. میں جڑا مسئلہ فقہ احناف کے مطابق ہے وہ تو دس دیتا ہے. ایک نے کئی حدیثاں بھی ثابت ہے کہ حی علی الصلاۃ کھڑے ہو. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا